رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاجمعین اکرمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم و صدق رسول امین الحبیبہ الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ، یہ کیسے کہوں مجھ کو یہ عطا ہو سو وہ عطا ہو، یہ کیسے کہوں مجھ کو یہ عطا ہو یا وہ عطا ہو، اور وہ دیجئے گا جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو، وہ دیجئے گا جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو۔ پہلے آدم بنائے گئے خاک سے، اور خاک کی شان ہے بو تراب آپ سے، اس معمے کو سلجھائیے گا ذرا، یا علی مرتضیٰ یا علی مرتضیٰ۔ قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا۔ اور کسی عاشق نے جشن پیران پیر میں آپ کے ہمارے پیر کے سامنے یہ شعر پڑھا تھا، تو مجھے بڑا پسند آیا۔ پرسوں برادران پڑھ رہے تھے تو میں سوچا آج عرس کے موقع پہ سنا دوں، کیونکہ سرکار اس شعر سے بڑا لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ لوگ واقف ہوں گے اس وقت غوثیت کی شان سے، لوگ واقف ہوں گے اس وقت غوثیت کی شان سے، جب میں بری ہو جاؤں گا حشر کے میدان سے، جب میں بری ہو جاؤں گا حشر کے میدان سے۔ نبی والے نبی پہ ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع علم والحلم والحکم وعلی وارث حالہ ومظہر کمالہ مرشدی سیدی وسیلتی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف و بحر الہمم وبارک وسلم۔ صدر جلسہ برادر مکرم شہزاد حضور غوث العظم سیدی مولائی مولانا سید شاہ علی مصطفیٰ قادری الموسوی الجیلانی علی بادشاہ قادری قبلہ جانشین تاجدار اہل سنت حضور خطیب دکن علیہ رحمت و رضوان و برادر مکرم شہزاد غوث اعظم مولانا سید شاہ آل رسول قادری الموسوی الجیلانی حسنین بادشاہ قبلہ و نبیرگان پیر و مرشد، بالخصوص خطیب اعظم مولانا حافظ سید آل احمد قادری حسنی پیر صاحب و جمیع سلسلہ کے مریدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خطبہ ہو گیا، نامے ہو گئے بڑے، اب میں نارمل ہو جاتا ہوں اور کچھ پیر و مرشد علیہ رحمت و رضوان کی خدمت میں عرض کر کے اپنی جگہ لے لوں گا۔ آپ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ہم کو ایسے پیر کا دامن ملا کہ جن کی زندگی پر غور کرو، فکر کرو
تو ہر موڑ پر پیر میں اللہ کے وہ جلوے نظر آئیں گے جو اللہ والوں کے ہیں۔ پیر ایک ایسے عالم دین، باعمل عالم دین، جب کبھی اہل سنت والجماعت کو نہ صرف دکن میں بلکہ سارے ہندوستان میں ضرورت پڑتی تو وہاں کے لوگ پیر و مرشد علیہ رحمت و رضوان کو بلاتے تو وہ ایک عالم کی حیثیت سے ان کے جسم کا، ان کے عقیدے کا علاج کرتے، ساتھ ہی ساتھ مولا کائنات کا فیضان، غوث پاک کا فیضان، شاہ موسیٰ کا فیضان لے کر ان کا روح کا علاج کرتے۔ پیر ایک عالم کے ساتھ، ایک روحانی شیخ کے ساتھ پیر مرشد کا ایک اور جلوہ تھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرا بچپن تھا، پیر مجاہد اسلام تھے۔ کسی عالم کو دیکھا تقریر کرے، بات سمجھا دیے چلے گئے، کوئی پیر صاحب آئے دعا پڑھے کچھ کرے چلے گئے، مگر پیر جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ رنگ بتاتے۔ یہ حیدر کرار کا فیضان تھا، یہ مولا علی کا فیضان تھا، یہ غوث پاک کا فیضان تھا۔ پیر و مرشد کے ساتھ ہندوستان کے ایک کونے کا سفر کیا تھا، 98 99 2000 کی بات ہے، بھٹکل شہر، اور اتنے بھٹکے ہوئے وہاں پہ، اور جتنے سدھرے ہوئے ہیں ان لوگوں کی لسٹ تھی، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر، ارے دیکھتے دیکھتے 500 کی لسٹ تھی۔ کیا مطلب یہ 500؟ تو بولے یہ 500 ہی سنیاں اتنے بڑے شہر میں، اور کہیں سے بھی ہندوستان سے کوئی عالم کو بلائے تو کوئی آتا نہیں، کیونکہ آئے تو اس کو جانے نہیں دیتے وہ لوگ۔ پیر و مرشد کو کہا کہ برسوں ہو گئے ذکر میلاد نہیں ہوا، لوگ تڑپ رہے ہیں کہ آقا کا میلاد نہیں ہو رہا، کوئی جلسہ نہیں ہو رہا، غوث اعظم دستگیر کی کوئی بات کرنے والا نہیں، ہمارے یہاں کے مولوی ڈرتے ہیں، وہ لوگ بڑی اکثریت میں ہیں۔ پیر و مرشد نے انہیں ٹائم دے دیا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، اور وہ سفر ایسا سفر، تاج پیرا صاحب بھی ہیں یہاں، ہم ہبلی بھی گئے تھے، ہبلی سے ہوتے ہوئے وہ کرناٹک کا سفر ہوتے ہوئے بھٹکل پہنچے، اور خطیب زمن جانتے ہیں ہندوستان کا کون سا شہر کہاں ہے، پیر و مرشد کے بعد وہی تو سب سے زیادہ پھر رہے ہیں، مجھے تو وہ وقفیت بھی نہیں ہے وہ کون سا شہر، اتنا معلوم کہ بھٹکے ان سے بھٹکل یاد رکھ لیا۔ اب وہاں پہنچے بھٹکل تو حضرت پیر و مرشد سے بولا، بابا اتنی لائن، 2 صف، کئی کلومیٹر اندھیرا ہے، ہمارے استقبال کو ہے، اور دیکھا تو حیبت ہو رہی ہے، بولا ایسے بڑے بڑے داڑیاں، کرتے کے ہوتے داڑیاں ہیں، پائجامہ چڈی کے ہوتا۔ میں بولا یہ کون سی مخلوق ہے، یہ سمجھنے نہیں آ رہی، یہ عجیب و غریب دکھ رہی، اور پورے گھور لیتے گاڑی میں جھانک رہے ہیں، اور ہمارے پاس گاڑی میں 3 لوگ ہیں، ایک ہم۔ پیر و مرشد بولے یہاں بالکل صحیح فرمایا، اب استقبال کو ہے لوگ، مگر یہ استقبال الگ قسم کا ہوتا۔ خیر بات آگے بڑھاؤں، پہنچ گئے جلسہ گاہ میں تو رجسٹر میں صاحب لکھ دیے آ گئے پورے، ہمارے 3 آپ کے ساتھ تھے، 500 ہو گئے، وہاں ہزاروں کی تعداد میں باہر ٹھہرے ہوئے، اور اطراف پورا پولیس کا پہرا، اہل سنت کا جلسہ ہو رہا بولے تو پوری پولیس آ جاتی، کمشنر آ جاتے، کئی کو بولے تو ان لوگوں کی جان بچانا پڑتا، ان لوگوں گھروں تو غیب تک چھوڑنا پڑتا، اتنا ان کا روب و دبدبا ہے باطل قوتوں کا۔ پیر و مرشد سے پہلے ایک بیٹھا اٹھا، حضرت کو دیکھا، ہمت میں آ گیا، جو چاہے بول دیا، سامنے سے بس جاری، اسٹیج سے اترا، بس میں بیٹھا، بھاگ گیا۔ اب وہ لوگ وہاں سے نعرے مار رہے ہیں، پکارا کر رہے ہیں، پیر و مرشد ٹھہرے، پیرانے پیر غوث پاک کے فیضان کے ساتھ آدھا گھنٹہ تقریر شروع کی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ان کی سامنے کی صفوں والے دوسروں کو رکا رہے ہیں، بولے نہیں انہوں بول رہے ہیں سو سنیں گے، انہوں بول رہے ہیں سو سنیں گے، پیچھے والے بولے اب یہ لوگ بھی چلے جاتے گراؤنڈ میں۔ تو پیر جب تقریر فرما رہے تھے
لائٹ چلے گئی، جنریٹر اڑ گیا۔ اس کے بعد حیدرآباد میں تو آواز آپ یہ سب سنے نا، دیسی بماں پھینکے، اور جہاں پر بم گرتا وہاں گڑھا بن جاتا۔ ہم چھوٹے سے تھے، اٹھ کے آ کے پیر کے سامنے ٹھہر گئے، بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ پولیس کمشنر آ کے بول رہا کہ یہ لوگ تو فائرنگ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی جان کو خطرہ ہے۔ پیر و مرشد بولے جب تک میں ذکر مکمل نہیں کروں گا یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اور غوث پاک کا وہ فیضان بغیر مائک کے پورے گراؤنڈ کو تقریر سنا رہے تھے۔ ہمارے کو تو یہ مائک کی ضرورت ہے، یہ ہونا ایکو ہونا، مگر پیر و مرشد علیہ رحمت و رضوان جب بیٹھتے تقریر کرتے تو مائک کیسا بھی ہو ان کی آواز ہر ایک کے کانوں پر اور دل میں اتر جاتی تھی۔ اب اسی معاملے میں اب تو بات ہو گئی، جو آیت کریمہ پڑھا، اور زندگی بھر آپ کے ہمارے پیر 50 سال ذکر اللہ، ذکر رسول اللہ، ذکر غوث کرے، تو آج ان کے عرس کے فیضان سے کچھ باتیں پیر و مرشد کے جانشین سے اجازت لے کر اجازت مل گئی، اجازت سے کچھ سرکار کے فیضان سے کچھ عرض کروں۔ پیر و مرشد علیہ رحمت و رضوان کا آپ نے مجاہدانہ کرامت تو سنی، اب کچھ ایسی باتیں جو بعد میں سرکار کی تھوڑی بتا کر اس سے پہلے عرض کروں کہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے بہتر پیدا فرمایا، ساری مخلوق میں خوبصورت پیدا فرمایا، اعلیٰ پیدا فرمایا، اولیٰ پیدا فرمایا، کہ جتنی مخلوق ہے کائنات میں اس سے بہتر انسان ہے۔ تو اب انسانوں کی تعریف، وہ کیسے انسان ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت بول رہا کہ وہ سب سے بہتر ہے؟ تو یا اللہ تیرے معصوم فرشتے بھی تو تیری مخلوق ہے، کیا انسان ان سے بہتر ہے؟ تو قرآن ہماری ہدایت کے لیے بس ہے، قرآن فرما رہا ہے کہ ہاں ان فرشتوں سے بھی بہتر ہے، ان فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔ تو سارے فرشتوں سے بہتر ہے تو ہاں تمام کے چار ایسے بڑے بڑے فرشتے ہیں اللہ کے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، اور چوتھے کا نام تو سب کو معلوم، حضرت اسرائیل، روح قبض کرتے، اور چاروں کے ڈیوٹیاں کتنے بڑے ہیں۔ اور حضرت اسرائیل کیسا روح قبض کرتے، پرسم کرے دیکھو بڑا ٹاس دنیا کو معلوم ہوا سو 4000 فیٹ سے نیچے سمندر میں سبمرین پھٹی تو وہاں جا کے بھی روح قبض کرے۔ حضرت اسرائیل کبھی ڈیوٹی مس نہیں ہوتی، پاور اللہ نے دیا ہے، ڈیوٹی اللہ کی ہے۔ اب یا اللہ اتنے پاورفلوں سے بہتر انسان، اور پھر قرآن میں جنگ بدر میں تو نے فرشتوں سے ہی انسانوں کی مدد کی، تیرے جلوے تیرے راز تو جانتا ہے۔ قرآن میں آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے جب نبی پاک علیہ السلام نے رحمت للعالمین نے ہاتھ اٹھایا اور کہا میرے مولا اگر یہ 313 ختم ہو جائیں گے تو روح زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، انہیں بچا لے، تیرے اسلام کو تیرے دین کو پھیلانے والے یہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جنگ بدر میں فرشتوں کی جماعت کو زمین پر اتارا، اور وہ جماعت کو اللہ سکھا رہا کیسا لڑنا، کیسا مدد کرنا، صحابہ کو کیسا سپورٹ کرنا۔ اب وہ فرشتوں کی جماعت ہے اور صحابہ کی جماعت ہے، فرشتے مدد کرنے لگے، مگر عارفین کچھ اور کہتے ہیں
کہ جنگ بدر ضرور چل رہی ہے، مگر جنگ بدر میں سب سے زیادہ آگے اگر کوئی ذات تھی تو حیدر کرار مولا علی کی ذات تھی۔ جنگ بدر کے چیمپئن مولا کائنات شیر خدا اور فرشتے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں کہ مولا دوسروں کی تو ہم مدد کر رہے تھے تیرے حکم پر، مگر تیرا یہ بندہ ہم اس کی مدد کو چاہتے اس سے پہلے وہ مشرک کی گردن مار دیتا۔ تو یہ انسان کامل مولا کائنات شیر خدا کی ذات ہے۔ کوئی تصور میں لاؤ، خیبر کا دروازہ ہے، خیبر کا دروازہ ہے، بچپن سے سب نے سنا 40 آدمی اٹھاتے تھے 40 ہٹاتے تھے۔ وہ کون سے انسان کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ مولا کائنات جب خیبر کی جنگ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل رہی تھی، رسول پاک علیہ السلام نے مولا علی کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا اور کہا علی فتح تیرے ہاتھ میں ہے۔ مولا نے خیبر کے دروازے کو ایسے اٹھا لیا جیسے دو تلواروں کو اٹھاتے ہیں، اور جنگ خیبر بھی فتح ہوا۔ یہ وہ مولا علی شیر خدا ہے۔ اب ہمارے کچھ انٹلیکچوئلز جو کتاب کے کیڑے ہیں، جو میں عالم نہیں بولتا ہوں، ٹیشو یوز کرنے والوں کو عالم کہاں سے بولیں گے؟ ہمارے پاس عالم وہ ہے پیاز بیچتا، ترکاری بیچتا، انہیں طہارت لیتا، وضو کرتا، انہیں احترام کے قابل ہے، مگر سوالاں بڑے کرتے۔ اب غلطی سے ہم ایڈوکیٹ ہے، بیٹھنا اٹھنا ملنا سب ہے تو بولے وہ خانخواہ کے باتاں نکو کریے بھائی، یہ بولیے ایسا کیسا بولتے، ایسا کیسا کرتے۔ پیرانے پیر غوث پاک کے اتنے کرامتاں، ہر چیز پہ اعتراض، اور بولے قرآن سے ثابت کرو۔ میں بولا میرے سرکار فیضان جاری کرے تو قرآن سے ہی ثابت کریں گے۔ ولایت کے مرتبے تو بہت بڑے ہیں، اللہ انسانوں کو افضل فرمایا تو وہی سن لو۔ اب بات آگے بڑھوں کہ اسرائیل کا تو واقعہ سن لیا، روح قبض کرتے، زمین کے اندر رہے تو بھی روح قبض کرتے، کہیں بھی ہو کائنات میں انسان کی جان جاری تو حضرت اسرائیل پہنچ جاتے۔ اب پھر پلٹیں گے ہم، یا غوث پاک آپ بھی تو بتائیے کہ ہم آپ نے مریدوں کے لیے آپ نے کہا تو غوث پاک کہتے ہیں کہ میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک میں اس کو کلمہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو سن لو قادریو کاظمیو، تمہاری جان جانے سے پہلے تمہارے پیر پیرانے پیر ساتھ ہوں گے۔ یہ غوث پاک ہے۔ اب بولیں گے رفتار کیسا ایسی، اسرائیل پہنچ گئے، انہوں کیسا پہنچتے، اور رفتار کا معاملہ ہے تو اب رفتار سے یاد آیا ایک وقت کا واقعہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے پوچھے، اے جبرائیل یہ تو بتاؤ کہ تمہاری رفتار کیسی ہے، تمہاری سپیڈ کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میری رفتار تو براق سے تیز ہے، بہت تیز ہے، مگر 2 مرتبہ دنیا میں وہ تیز آیا، 2 مرتبہ دنیا میں میں سب سے زیادہ تیز آیا۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی مرتبہ تھا؟ تو کہنے لگے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھے، چھری رکھ دیے اور چھری حرکت میں تھی، اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا جبرائیل جنت کو جاؤ، دمبا لے کر اسماعیل کو ہٹاؤ اور دمبے کو رکھ دو۔ تو بولے میں یا رسول اللہ میں جنت گیا، دمبا لیا،
اور حضرت ابراہیم کی چھری کی حرکت سے پہلے حضرت اسماعیل کو ہٹا کر دمبے کو رکھ دیا. تو یہ رفتار نہ کوئی تصور میں اللہ کی شان ہے, اللہ کی قدرت ہے, اللہ نے ہی دیا پاور. تو سرکار نے فرمایا اے جبرائیل دوسری وقت کب آئے تھے, دوسری وقت کب آئے تھے؟ تو عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ سب سے زیادہ تیز اسپیڈ میں آپ کے واسطے آیا تھا, میں سب سے زیادہ تیزی میں آپ کے سامنے آیا تھا, آپ کے لیے آیا تھا. عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ جب احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کے لب مبارک سے خون زمین پر گرا, اللہ رب العزت نے کہا جلال میں آ کے اے جبرائیل میرے محبوب کا اگر خون زمین پر گرے تو قیامت تک سبزہ اگنے نہیں دوں گا. تو جا جبرائیل امین زمین پر اترے, اپنی چادر اپنے پروں کو ساری زمین پر لپٹتے ہوئے سرکار کے قدموں پہ آ گئے اور اپنے پروں پہ لعاب دہن لے لیا, خون مبارک لے لیا. یہ جبرائیل کی رفتار ہے. تو اب قرآن کی آیت کے حساب سے جبرائیل کی یہ پاور سے زیادہ انسان کا پاور ہونا ضروری ہے. اب پلٹتے ہیں یا پیرانے پیر, آپ بتا دیجئے. تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے مریدوں کو اپنے چادر میں رکھتا ہوں, باز کی طرح میرے مرید میرے پروں کے اندر ہیں. وہ غوث پاک سلطان الاولیاء فرما رہے ہیں کہ میں مشرق میں رہوں, میرا مرید مغرب میں ہے, اس کی ستر پوشی کر دوں گا. یہ ہے غوث پاک اور یہ ہے انسان کی تعریف, یہ کامل انسان کی تعریف. اب سنو, خالی انسان کی تعریف پہ بات ہو رہی, یہ تو ولایت غوث پاک کے اوپر ولایت کبریٰ, یہ بہت اوپر کی انٹلیکچوئل جو باتیں ہیں نا وہ خطیب زمن سے سنیں گے. بیسک گراؤنڈ میں بناتا ہوں. عرض گزارش آپ حضرات سے کچھ اور دو باتیں کر لوں, موڈ بنا دیے. پیر و مرشد بولتے تھے نا تقریر ہوتی نہیں, اچھے ہنستے چہرے دیکھے تو بولنا دل بولتا. تو اپنا بھی وہی منظر سرکار کے قدموں کے نیچے ٹھہر کے بول لے رہے ہیں بزرگوں کے صدقے. تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار پیرانے پیر غوث پاک کے پاس ایک مرتبہ ایک بڑھیا آئی, آ کے عرض کری کہ یا عبد القادر یا غوث العظم میرا بچہ مر گیا, میرا بچہ مر گیا, اس کو زندہ کر دیجئے. میرا بچہ مر گیا, اس کو زندہ کر دیجئے. وہ جانتی تھی یہ سلطان الاولیاء ہے, یہ غوث پاک ہے, یہ کچھ کر سکتے ہیں. غوث پاک نے کہا, دیکھا تو حضرت اسرائیل تھیلی بھر کے روحاں لے کے جا رہے تھے. انہوں روح قبض کر سکتے, انہوں جاندار کی روح نکال سکتے. تو اللہ نے کامل انسان کو وہ مقام دیا, وہ مرتبہ دیا کہ غوث پاک نے اس تھیلی کو کھینچا اور اس تھیلی میں جتنی روحیں تھی وہ سب زندہ ہو گئی. یہ اختیار ہے, یہ اختیار ہے ہم جس کے مرید ہیں. یہ پیرانے پیر کی ذات ہے. اب ایک بات عرض کر دوں سرکار پیرانے پیر کی اور پیر و مرشد. اپنی تقریر کو یا اپنی بات چیت کہوں میں کمپیریزن ہی کروں گا, مورث کی خوبی وارث میں. تو سرکار پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو فرماتے ہوئے تشریف فرما ہے, ساتھ میں ایک خادم بھی ہے. سرکار وضو فرما رہے ہیں اور ایک چیل
اوپر سے سرکار غوث پاک کے خمیز مبارک پر غلاظت کر دی. یہ کرنا ہی تھا. پیر کو جلال آیا, نظریں اوپر کی, کہا مر جا, تو چیل مری زمین پر گر گئی. چیل مر کے زمین پہ ضرور گر گئی. پیرانے پیر رونے لگے. سلطان الاولیاء کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. خادم سامنے کھڑے ہو گئے, بولے سرکار آپ نے کہا وہ مر گئی, آپ نے کہا وہ مر گئی, اب وہ جانور کے لیے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں نے اللہ کا اتنا ذکر کیا, اللہ نے میری زبان کو ضیوف الرحمن بنا دیا, میں جو کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. یہ کب ہوتا؟ یہ تسبیح جو گلے میں پہنا نا, میں بھی پہنا, گر گئی, ہاں جیب میں ہے, پہن لیتا. یہ پیر و مرشد علیہ رحمت و رضوان کی سنت ہے, مگر اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے, اجازت ہو تو عرض کرتا ہوں. یہ تسبیح جو ہے نا, ہم تو ہمارے پیر کو دیکھ کے پہنے, مگر بچپنے سے پیر و مرشد کو دیکھے مگر نہیں پہنتے تھے. اور ہمارا بچپنا, میرا بچپنا جو میں سرکار کو قریب سے دیکھا, پیر و مرشد علیہ رحمت و رضوان ایک آٹومیٹک سلور کلر کی, کبھی ٹک ٹک کی تسبیح سعودی عرب سے آتی تھی, وہ برسوں پہلے لے کے بیٹھتے تھے. کبھی درود شریف کی زکوٰۃ نکالتے, کبھی سورہ فاتحہ کی زکوٰۃ نکالتے, کبھی 1.25 لاکھ مرتبہ یہ 1.25 لاکھ وہ مرتبہ. اب اس کو اتنی حفاظت سے رکھتے کہ کیلکولیشن ڈسٹرب نہیں ہونا. میں پڑھ کے رکھا تھا ہوں, اب ہمارے کو بے چینی, وہ ایک بٹن اپن بھی دبائیں گے, کٹ کٹ اچھا دکھتا, تو جانا کھینچ کے کر لینا. سرکار جلال میں آتے, میرا حساب تھا 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا, یہ مریدوں کو نہیں معلوم. سرکار بے شمار وظائف کی زکوٰۃ نکالتے اور پڑھا کرتے, پڑھتے رہتے. اچانک کچھ سال گزرے, سرکار نے تسبیح ہاتھ سے گلے میں پہن لی, اور یہ راز کسی کو نہیں بتاتے. اور اب غور سے یاد کرو, یہاں جتنے بیٹھے ہوئے پیر بھائیاں, خلفاء, سب کو یاد آئیں گا میں بول رہا ہوں. تو پیر و مرشد علیہ رحمت و رضوان ہمیشہ ایک بات حافظوں سے بولتے تھے, یہاں تم لوگ قرآن بھی شریف پڑھ رہے, حفاظ ہے یہاں, رات میں بھی پڑھتے ہوئے سو جانا, اور تم سوتے سوتے بھی قرآن پڑھتے رہتے. یہ ہمیشہ سرکار فرمایا کرتے تھے کہ رات میں بھی پڑھتے ہوئے سو جانا, تم رات بھر قرآن پڑھتے رہتے. میں کئی مرتبہ سوچا, پہلے تو نہیں کھولے, یا بیٹھا قدموں میں تو سمجھنے آیا تسبیح گلے میں کئی کو پہنا. جب تک کئی لوگوں کو یہ بتاتے کہ ذکر اللہ, سب تو جانتے ہیں نا, پیر ذکر رسول کرتے, ذکر غوث, ذکر اولیاء کرتے. سرکار کے ذکر اللہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ پیر و مرشد سانس لیتے تو اللہ کہتے, سانس چھوڑتے تو اللہ کہتے. یہ پیر کے مرید ہو کاظمیوں, کئی مرتبہ لوگوں کو تلقین دیتے کہ فاس انفاس کا ذکر کرو, سانس سے ذکر کرو, کہ تمہاری سانسیں بھی چلتی رہے, دنیاوی کام بھی چلتے رہے, مگر سانس تمہاری اللہ اللہ کہتے رہے. یہ ہمارے اور تمہارے پیر کی کرامت ہے. یہ ہمارے پیر, اب اللہ اتنا کرا ہے پیر نے کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. آج یہ شان دیکھو, تمہارے پیر پہ یہ غوث اعظم کا فیضان ہے. بولنا تو کچھ اور بھی چاہ رہا ہوں, مگر وہاں سے شاعر شعراء اکرام کی آنکھیں ایسا گھور رہی ہیں کہ بس کر بس کر. میں خود بے چین ہوں کہ جانشین خطیب دکن کو سننا ہے. تھوڑا روکیں گے, اگلے سال اللہ حیات دیا تو پھر بولیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
سبحان اللہ